آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ ڈیل کر لیا جائے اور وہ تاکہ بجائے اس سے کہ وہ پینڈنگ رہے جتنی جلدی ہو سکے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ہمیشہ سے کہ بجٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اگلے دن ایک پوسٹ بجٹ بریفنگ ہمیشہ ہوتی ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں جنہوں نے ماضی میں 6 کی ہیں, آج 7ویں ہیں, اور مقصد صرف یہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری جو اتنی بڑی 1 گھنٹے میں تفصیل آپ کو کل بجٹ سپیچ میں بھی پیش کی, پیپرز میں بھی دیے, پچھلے سال کی اکنامک سروے آپ کو دیا جا چکا ہے, اس میں ساری ڈاکومنٹڈ ہے. ان چیزوں پہ ہم ٹائم نہ لگائیں. ہم جو مین 2-4 منٹ میں موٹا موٹا دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو سبجیکٹس اور ایریاز کا ہو جائے گا آئیڈیا بھی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں عرض کر دوں. ہمیشہ یا موسٹ آف دا ٹائم ہم کم از کم میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم 2 کمیٹیز بناتے ہیں ایف بی آر میں. ایک وہ ہوتی ہے جو بزنس ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں, ایک ٹیکنیکل کمیٹی اناملیز کے حوالے سے. تو چیئرمین صاحب آج ایف بی آر مجھ سے وہ اپروول لے لیں گے. ہم دونوں کمیٹیز آج انشاءاللہ ود افیکٹ فرام منڈے ان کو ہم سیٹ اپ کر دیں گے. تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو تجربہ ہے چھوٹا سا, کہ آپ کا جو بجٹ پیش ہو گیا, کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گی, کچھ بزنس کمیونٹی کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کمیٹی پھر کانسٹنٹلی کام کرتی ہے ٹل اے ڈے بیفور وائنڈنگ اپ آف دی بجٹ. کیونکہ گورنمنٹ کے پاس لیگلی اینڈ ٹیکنیکلی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس دن اگر کوئی چیز جینون ہے, کسی کی جینون کوئی مس ہو گئی ہے, کوئی انوملی ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے تمام بجٹس میں اس کو ہم پھر ایڈریس کرتے ہیں. اور وائنڈنگ اپ میں چونکہ آپ اس کو اگر ایڈریس کر دیں تو وہ ایک امینڈڈ آپ کا فائنانس بل پلس دی بائنڈنگ اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر فائنل ہوتا ہے, جس پہ پھر ووٹنگ پروسیس اور بجٹ کا پاس کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس دن یا اس دن اگلے. تو اس کو کمیٹیز کو ابھی میری بات ہو گئی ہے, آج یہ کمیٹیز میں مجھ سے اپروول لے کے اس کو سیٹ اپ کر دیں گے. آپ کے توسط سے میں دونوں جو کمیٹیز کی اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کسی کی بھی یعنی دونوں کیٹیگریز میں اگر کوئی انوملی ہو تو موسٹ ویلکم, وہ اس کمیٹی کو ملیں, ان کو بتائیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹ کی ریکمنڈیشن آتی تھی, ایسے بھی میں نے سال دیکھے جب میں پارلیمنٹ میں تھا کہ 30 سیکنڈ میں وہ ناٹ ایکسیپٹیڈ یا ریجیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ بن میں ڈال دی جاتی. میں جینونلی سمجھتا ہوں کہ, اور اس کو میں نے فالو بھی کیا ہے, کہ جو جینون اگر کمیٹی سے ایسی ریکمنڈیشن آئیں, چاہے وہ فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس سینٹ ہو, میں ان کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں. اور ان کو پھر ہم اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ریئلسٹک ریکمنڈیشن ہو, جو ڈویبل ہوں اور جن پہ عمل درآمد ہو سکے. یعنی یہ ریکمنڈیشن کی بات کرو, اگر انوملیز ہے تو ڈیفینیٹلی اگر انوملی ہے اور پروو ہوگی تو اس کو تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بائنڈنگ کام کرتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے کہا میں آپ کے توسط سے ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ انشاءاللہ ول بی ان پلیس. اب آتے ہیں کہ آج کے جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے. اس میں ایف بی آر کی کلیکشن 9,200 ہے اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2,963 ہے. اس پہ میں تھوڑی سی آئی نو کہ میں نے جو پڑھا ہے, سنا ہے, جو بحث دیکھی ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن دینی ضروری ہے, ابھی دے دوں گا. اسی طرح اس میں اسٹیٹ بینک پروفٹ ہے 1,113, اس میں پی ڈی ایل پروویڈنٹ لیویڈ کے 869 ہے. اس حوالے سے بھی میں نے آبزرویشن دیکھی, اس کو بھی ابھی جواب میں دیتا ہوں. جو صوبوں میں 5,276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6,887 ارب ہے, اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے اس ریونیو کے اگین 6,887 اگین 14,463 ہے. اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر 13,320 ہے. مارک اپ کی سب سے بڑی پیمنٹ ہے 7,303 بلین جو اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. ڈیفنس کے 1804 بلین ہے. ایمرجنسی اینڈ ادرز کے لیے 200 ہیں. گرانٹس
14 से 64 है, सब्सिडीज़ 10 से 74 है, इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रखती 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह PSDP में कुछ बहस होती रही, मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2 और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल, इस साल जो क्लोज हुआ है वो 7 पे हो रहा है। और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है और ये 0.4% ऑफ द GDP है। नॉमिनल GDP नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि जाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन। PSDP 1008 था और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है, जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है, इसमें सोशल सेक्टर के 241.2 बिलियन है, इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज़ के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं और साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज़ किया कि 950 बिलियन और जो PPP और BOT मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है। करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है, जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है क्योंकि आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ईजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है और आई एम श्योर कि जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीज़ों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन दी अजम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDP का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो देर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। FBR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैंने अर्ज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैंने अर्ज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%। ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63
% पे 2017 में हमने छोड़ा था, जब मैंने उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका जेड टू जीडीपी मीन्स ए लॉट। आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस ए कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज़ और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन जो 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपटी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स ए किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को, और इसको रिड्यूस कर सके, और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू जीडीपी, और जीडीपी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज मैं अर्ज़ करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। Once you get that, then you have the second goal to achieve what PricewaterhouseCoopers said कि you will be part of G20। I think एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the हदफ of this government and PM in particular। तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्लाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इससे वन पे जेब में भी आ जाते हैं, सबको अगर नहीं मिल तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, हम पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017 देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20। तो अब 24th इकोनॉमी ऑलरेडी प्लान फॉर 27। तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है।
ایک پیجر کی ریٹرن وہ چاہتے تھے وہ ڈیزائن ہو گئی ہے, وہ لانچ ہو جائے گی پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے $24,000 والے ہیں. اسی طرح ہم نے 1% جو ہوگی ود دی سیلنگ آف $50,000 پر اینم, وہ جو ان کی ایکسپورٹ انکم ہوگی جو آئی ٹی سے وہ کمائیں گے 1% تک دے ول بی الاؤڈ کہ ڈیوٹی فری وہ ہارڈ ویئر اپنی اکوپمنٹ کو منگوا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خاصے اس انڈسٹری کے لیے ہم نے انسینٹیو لیے ہیں. ہم بڑی جلدی جو اسپیشل زون اس کے لیے جو پلان ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے, اور جو بھی اس میں پینڈنگ جو کام ہے اس کو کریں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے. ایگریکلچر میں اسکوپ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دی ایئر پرائم منسٹر نے جب پیکیج دیا تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ بڑے پازیٹیو رزلٹس آئے. ویٹ از دا فرسٹ بمپر کراپ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا اس 1800 ارب کو جو ایکچوئل کوئی 1700 کے قریب ہو گیا ہے, 1750 کے قریب ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ کلوز ہوگا, 2250 ارب رکھا گیا for نیکسٹ ایئر. وی ول اسٹرکٹلی مانیٹر کہ یہ جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے یہ ڈسپرس ہو, کیونکہ اس میں ذرا فالو اپ کرنا پڑتا ہے, کچھ بینک ذرا تھوڑے سلو ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک انشاءاللہ ول ڈو دیئر جاب, اینڈ اس کو ہم ہمارا اگلے سال جو پچ کر رہے ہیں 2250 ارب ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر ٹیوبویلز ہیں اس کی بہت ایکسپینسو ہے, وہ ان کے افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کو سولائز کرنے کے لیے 50,000 ٹیوبویلز کو اگلے سال میں 30 ارب رکھا گیا ہے. اسی طرح جتنی امپورٹڈ سیڈز, یہ ہمارے نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے اس کی ڈبل پر ایکڑ ییلڈ ہے کئی چیزوں میں. ازبکستان میں پیچھے ایک آفیشیل وزٹ گیا, ان کے صدر صاحب نے بتایا کہ ان کی ہماری کاٹن کیوں ڈبل ییلڈ ہے. تو ہمیں اپنے جو سیڈز ہے اس کو ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. ہماری وہ سیڈ کارپوریشن ہوتی تھی, سب ریسرچ کچھ نہیں ہو رہا, سب بند ہو گئی ہیں, یا ویسے وہاں کو اگر چند بندے بیٹھے ہیں تو بیچارے بس سمجھے کہ ریٹائرڈ ہی بیٹھے ہوئے اپنی سیلری والی لیتے ہیں. اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم پر ایکڑ ییلڈ یہ ہم اس کو اگر بڑھا لیں اور ان لائن ود اوور نیبرنگ کنٹری, اب اس ایسٹ پنجاب میں کچھ اور پر ایکڑ ییلڈ ہے ویٹ کی اور ادھر, تو کیا کون سا فرق ہے بھائی؟ یہ کنٹینیوٹی آف دا سیم لینڈ ہے, وہ 2-4 کلومیٹر کیا فرق پڑ گیا, ان کی ہم سے ڈبل ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی 28,50,000 جو بھی اس وقت سیڈ اور ڈی اے پی وٹ ایور از اویلیبل اس کے بیسس پہ ہے, ڈبل نہیں آپ 50% انکریز کر لیں تو امیجن کہ یو ول بی فوڈ سیکورٹی ایک کنٹری بن جائیں گے. آپ دوسروں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی کام ہو. آئی تھنک اٹ مے بی ٹو پری میچور فار می ٹو سے کہ ہمارا ہے کہ ایگریکلچر ریولوشن لانا اس ملک میں. بٹ ڈونٹ آسک می لینڈ ریفارم, میں نے کل جواب دے دیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آ سکتا ہے. ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیڈز کے اوپر جو امپورٹڈ ہوں گی اس میں جو اپنا ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں. اسی طرح جو کمبائنڈ ہارویسٹرز ہیں, ڈرائرز ہیں, رائس پلانٹرز ہیں, سیڈر ہیں, ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے وڈرا کر لی گئی ہیں, اس کو بھی ایگزمپٹ کر دی گئی. ریزن کہ وہ کہتے ہیں جی بتا رہے تھے کہ جو وہ پلانٹ کرتے ہیں 40 جو مینول کرتے ہیں, اگر آپ یہ اکوپمنٹ لگائیں تو 100 ہو جاتے ہیں. ہمیں امیجن کہ کتنا فرق 2.5 ٹائم. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی مائکرو تفصیل کے ساتھ دیکھی گئی ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا, قریب فروری آنورڈز. تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ایگرو بیسڈ جو ہے ایس ایم ایز کو, ایک تو ایگرو کو آپ نے ایس ایم ایز میں ڈال دیا, اب ایس ایم ای جو ایگرو بیسڈ ہے ان کو کنسیشنل لون کی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک اسکیم بنائی جا رہی, اور اس کے لیے ہم نے رقم مختص کی ہے اس بجٹ میں, تاکہ وہ جو کنسیشنل جو فرق ہے, ظاہر ہے کہ بینک تو سستا نہیں دیں گے نا, اس کا جو فرق ہے وہ گورنمنٹ پک کر سکے. اسی طرح جو نئی جو ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جس کی ٹرن اوور 80 کروڑ تک ہے, اس کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے. پی ایم کی جو یوتھ بزنس ایگریکلچر لونز ہیں اس کے لیے ہم نے 10 بلین رکھا ہے اس بجٹ میں. اور جو کبھی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے یوریا, جس کی قیمت بہت فرق ہے آپ کے پاکستان میں, چونکہ آپ ان کو اپنی ویلڈ گیس دیتے ہیں اور اس کی کاسٹ آپ بہت ہی ریزنیبل چارج کرتے ہیں, مچ لوور دین ایون سعودی عربین یو اے. تو اس وجہ سے آپ کی یوریا کی جو قیمت ہے ملک میں وہ کم ہوتی ہے, وہ 3,300-400 تھی پچھلے سال, حالانکہ انٹرنیشنل پرائس بہت آلموسٹ ڈبل تھی. تو اس حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ کو کسی سٹیج پہ یوریا امپورٹ کرنا پڑے, ابھی تک تو ہم بالکل پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے. ابھی 31 اگست ہے جو ویلڈ گیس جو ہے ان کو یونٹس کو مل رہی ہے, ورنہ یہ مئی میں جو پچھلی ہو رہی تھی ختم, آپ کو یاد ہوگی اسی سے کہ
मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और वो कह रहे थे कि अब इंपोर्ट की इजाज़त दें, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की और उनका कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे, तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, SMEs आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका SME इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा SME बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन के जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी ज़ाहिर है कि नया SME है, बैंक को क्रेडिबिलिटी बैलेंस शीट्स वही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता किसी SME को लोन देते हैं और वो यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए SMEs के लिए वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि SMEs के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज़ ह्यूज और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज़ करने में, इनकरेज नहीं, रिकग्नाइज़ करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में इनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविजन है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशन फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट और 5 मिलियन विच एवर इज़ लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल कैन बी पार्ट ऑफ वन ओनर ऑफ वन रीट एंड शेयर होल्डर ऑफ वन रीट। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली
تھوڑے سے ریلیف میئرز آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ 360 ارب ڈسک کے لیے, اس کو ہم نے ڈیورنگ دی 400 کیا. ابھی اس بجٹ میں 450 فائنل فگر ہے, کیونکہ جو پنک بک جو چھپی تھی اور اس میں نمبر کیونکہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہمارا امینڈڈ جو ہوگا ود آل دیز چینجز, اور کل کے اپنا بجٹ سپیچ کے اور کیبنٹ اپروول کے بعد وہ ہم اپلوڈ کر کے فائنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ اگلے 24 گھنٹے میں اپلوڈ کر دیں گے. فائنانس سیکرٹری صاحب انشاءاللہ انشور کریں گے, تو آپ کو وہ ویب سائٹ سے فائنانس ڈویژن کی یہ اپڈیٹڈ مل جائے گی. اسی طرح جو اپنا آٹے پہ, گھی پہ, دالوں پہ, چاول پہ, یہ جو ان چیزوں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی تھرو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن, وہ 2 چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے 35 ملین کا. دوسرا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, پلیز ڈونٹ گیٹ ہولڈ آف می کہ 32 اسکور کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ 40 تک کنسیڈر کر لیا جائے, کہ اس کو تھوڑا اوپر لایا جائے تاکہ اور لوگ جو ہیں اس سے وہ بینیفٹ کر سکے. اس وقت تو 32 اسکور ہے آپ کا 32, جس پہ ان کو اب اپنا اسکور کارڈ پہ دے پہ ڈفرنٹ پرائز اینڈ کنسیشنل پرائز ان یوٹیلیٹی اسٹورز آف پاکستان, پورے پاکستان میں. تو ہم نے ایڈ ہاک ریلیف دی ہے. آئی ہوپ کہ پرسوں کے یہاں سوال جواب تھے وہ اب گورنمنٹ کو شاباش دیں گے کہ آئی تھنک وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, کہ جتنا اس پہ ہم نے کافی کل الحمدللہ کیبنٹ میں بھی سیر حاصل, ہر ایک کے ویوز ہوتے ہیں جی, اور کیپنگ ان ویو کہ جتنی یعنی سیلریڈ لوگوں کی, سرکاری ملازمین جتنی ان کی کمر ٹوٹی ہے اس مہنگائی سے, ان کو پہلے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. ایسے ہی سینٹیمنٹس ہمارے پرسوں کی یہاں سروے, اکنامک سروے میں ڈسکس ہوئے تھے. میں نے کہا تھا میں نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا, نمبر جو فائنل ہوگا اسی. آئی تھنک کہ اٹ کوڈنٹ بی بیٹر وٹ وی ڈڈ. ہم نے اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈ ہاک ریلیف دی ہے, اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے کو پتا کی ہوتا ہے جاتے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈ ہاک ریلیف تو آپ کو بھی پتہ ہے, پہلی دفعہ نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے, ایک ہوتا ہے ایڈ ہاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے ایڈ ہاک ریلیف آتا ہے, آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا, اس کو ہم شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں, تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ جو بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ان کی بیسک یا وہ چیزیں الاؤنس وہ تو نہیں ہوتی, تو ان کو 17.5 ہے. جنرلی رول از 1 to 2 کہ جو آپ ایڈ ہاک ریلیف دیتے ہیں اگر قریب آدھا دے تو وہ آلموسٹ دے بینیفٹ ان دا سیم وے, تو اس کو 17.5% اکراس دی بورڈ کیا گیا. جو ہماری جو کم پینشن تھی, جو کہ جو بہت پرانے, اللہ ان کو مزید زندگی دے, جو بالکل منیمم تھا 10,000, اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے. اپنا اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز, اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے, اس میں ایڈیشنل چارج ہے, اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے, اس میں اسپیشل الاؤنس فار ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا, میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو, اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 17.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں, یہ 10,000 پہ ہوں, تو اب ان کو 10,000 منیمم نہیں ہوگا, اب ان کو 12,000 منیمم ملے گا. تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ وچ آئی تھنک مسٹ بی ڈن. تو اس میں ہم نے 20% کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح جو منیمم ویج جو اس آئی سی ٹی میں ہے, اس بک لیٹ میں ذرا تھوڑی یہ غلطی ہے, کائنڈلی اس کو ٹھیک بھی کر لیں. تو 25,000 کو 32,000 کیا گیا, 30,000 نہیں. یہ آبویسلی یہ بک لیٹ جو ہے پرنٹ میں پہلے گئی, اور یہ فیصلے آخری منٹ میں جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے, تو اس پہ فیصلہ تھا, یہ اس کو کائنڈلی آپ کریکٹ کر لیں, 32,000 ہے. اسی طرح ایک مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی, وہ کابینہ نے اپروو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں. اور لاسٹلی 2 دفعہ میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا,
کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے, جن کی پراپرٹی نہیں ہے, اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی, تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بسپ میں کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس آبویسلی ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے SME میں, ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے, اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ورچولی بیڈ لون بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں نے دیا, اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا, اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی ایلوکیشن بھی چھوڑ کے گیا تھا, اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا, ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت, ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40 ارب روپے گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی, ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں, بٹ ول کور دا فزیکل ایئر, تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے. اس سے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں, جتنی اسپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں, جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں NMDs, اس کے حوالے سے کافی کوشچن تھے کہ جی یہ ایگزمپشن کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ظاہر ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر ابھی ریسنٹلی پشاور میں گئے تھے جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز KP سے موجود تھیں, اور ان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی, گورنر ہاؤس میں میٹنگ گورنر صاحب بھی تھے, تو یہ اس میٹنگ میں یہ اچھا خاصا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور وہاں کی ایک تو بڑی یعنی آلموسٹ یونینیمس یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس کو ہم نے اس لیے 1 سال کے ایکسٹینڈ کیا ہے. اس کا آپ نے دیکھا کل ہم نے کر دیا. رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا. تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے, حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک, وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ, یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس از ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا, کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے, آپ اس میں چیک کر لیں. لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے, کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمت دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, چائے کے لیے, بچوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر ایسی ہے, تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے.
اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا، اور یہ پارٹ نہیں ہے. میں کلیریفائی کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک. تیسری جو بحث چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے، تو دو چینلز کے ساتھ، اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963. یس، وہ ڈویبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3,500 4,000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7,300 پہ چلی گئی ہے، یہ سارا سائیکل ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او، اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، شیئر دیتے ہیں. تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے. اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے. دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے. یہ 2 آئٹم آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں، صرف یہ 2 آئٹم. تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. ایک اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر وہ نہیں تھی، وہ گریجولی ہوئی. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں، اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو، پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا، تو اس کو پورا کیا گیا. تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن کے فگرز ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے، تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی. اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے. دے آر آل ویل ڈیبیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے، یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7,600 پلس تھا، اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے 7,200 ہوگا، تو یہ کیسے 9,200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی، ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی، ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے، اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5، تو قریباً آپ کا جو ہے 1,800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے. تو آپ آلموسٹ 9,000 روپے. ہمارے نئے ٹیکس میجر جو ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میئر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کر دے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے، ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے، اب ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا، تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دوز کی ہے. تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز، اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے، یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے. یعنی جو نکال رہا پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں، تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے
اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے, یہ انوملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی, وہ دی گئی ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ انوملی کہ 5 شیڈولز ہیں, 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج, بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کے یوز کی بات, رات مجھے اس کے میسیج آئے کہ جی یہ جو اسلام آباد میں ہم نے کہا ہے کہ جو 15% جو ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں کیش پہ جی ایس ٹی دیتے ہیں, اگر آپ شاید میں نے تقریر میں کہہ دیا کریڈٹ کارڈ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو 5% ملے گا. ان کا ڈیبٹ بھی ہونا چاہیے, ڈیبٹ کارڈز آر انکلوڈیڈ, ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو. مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ کنزمپشن آپ اپنے کارڈ سے استعمال کریں, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اور آپ اس پہ آپ کو 1/3 کر دیا گیا ہے 15%. اگر آپ کیش پہ آج بھی دیں گے تو پھر آبویسلی دی سیل ٹیکس ریمینز ان ریسٹورنٹس کے اوپر 15%. جی اسی طرح یہ بڑا کل سے فیمس چل رہا ہے کہ جی 111 سب سیکشن 4 شہباز رانا صاحب کا فیوریٹ کل سے چل رہا ہے سبجیکٹ. تو یہ کیا کر دیا یار, جتنی بزنس کمیونٹی مجھے آگے ملی ہے, یہ ابھی چند سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے ان کو $100,000 رفری دیے ہوئے تھے, آپ نے کو 10 ملین روپیز دیے تھے جو کہ 104 پہ ڈیوائڈ کرے, بلکہ ایوریج 102 پہ, تو وہ $99,500 $100,000 آپ نے اس کو آدھا کر دیا, ریٹ کہیں چلا گیا. آئی ہیو ناٹ میٹ اینی چیمبر آف کامرس جس نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوگی جی وہ ہمیں ایک فیسلٹی تھی, ہمیں اپنی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے اپنے رشتہ منگوا لیتے ہیں اس طرح, تو اس کو ریوائیو کیا گیا. اٹ از ناٹ اے نیو میئر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے اور اس کو آج سے 5 سال پرانے کی سطح پہ لے کے جایا گیا کہ جی. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں نہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں نہ یہ کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم ہے, یہ آلریڈی لاء میں موجود ہے اور اس کی لمٹ کو کریکٹ کیا گیا ہے جہاں یہ پہلے تھی, اور وہ میں نے کوٹ کر دیا, آپ چیک کر لیں. آئی ایم شیور کہ سب کو یاد ہوگا 10 ملین ہوتی تھی اور اپنا $102 تھا, تو وہی اماؤنٹ ہم نے, اور یہ سب کی ڈیمانڈ آلموسٹ اکراس دی بورڈ ہم نے درجنوں میٹنگ کی ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے جی یہ ہم سے زیادتی کی, آپ نے بالکل یعنی کرپل کر کے رکھ دیا. تو وہ ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ میئر اور آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے ونڈ فال کا سوال ہو رہا ہے سیکشن 99D کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں صرف نہیں, کئی ممالک میں آپ کو کم سے کم ½ ڈزن تو کنٹریز کے دے دیتا ہوں جس کو چاہیے اس میٹنگ کے بعد نام بھی اور قوانین بھی. بھئی اگر کوئی انڈسٹری میں ونڈ فال گین ہوتا ہے, وہ obviously it is at the cost of consumers, at the cost of people of that country. تو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس کے اوپر دا گورنمنٹ آف دی ڈے وہاں وہ اس کو ونڈ فال کو اس انڈسٹری کو سلیکٹ کرتی ہے, کوئی اکیلے کو نہیں کرتی, اور اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے. یہ ہماری بڑی کینڈیڈ اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں ہم نے پوری ریسرچ بھی کی ہے, اور ہمارا یہ پھر فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کو قانون میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا ونڈ فال آئے کہیں بہت بڑا تو اس کو قانون اویلیبل ہو کہ آپ کو نیا قانون نہ لانا پڑے اس وقت, تو وہ اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ فائنانس بل پاس کرنے کے بعد. ناؤ ریٹ پہ ہماری کافی بحث ہوئی. کسی نے کہا جی کہ 90% ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پروفیشنل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کے میں فیصلہ کر لیتا ہوں یا پرائم منسٹر بیچارے فیصلہ کر لیتے ہیں. وی گو تھرو اے پروسیس ایز اے فیصلہ. اس میں تو ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت ہے. تو اس پہ میں نے عرض کیا کہ 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں آس وائی, کیونکہ 39% جنرلی آپ کا ٹیکس ریٹ ہے آن دی کارپوریٹ سیکٹر, اور سی وی ٹی اسپیشل ٹیکس آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا 10% تک, تو اس کو ہو گیا 49. تو یہ اس لیے وہ 100% ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو مائی کولیگز انڈرسٹوڈ کہ جی کیونکہ انلیس یو ایگزمپٹ کہ جب یہ لگے گا تو پھر وہ باقی ٹیکسیشن سے ایگزمپٹ ہوں گے, تو وہ تو ایک روٹین کے ٹیکس تو دیتے ہی ہیں نا اس کے اوپر وہ. تو یہ ہمارا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ایک ہم نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم میں قانون لائے ہیں. انشاءاللہ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, اور جہاں یہ ضرورت ہوگی جو ان نیسیسریلی جو سیکٹر یا جو اپنا سیگمنٹ اپنا کنزیومر کو اور عوام کو غیر
ضروری ان کو ایکسپلائٹیشن میں تو کہوں گا کہ ذریعے اس طرح کے پیسے بنائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پیسے بلک آف اٹ شوڈ کم بیک ٹو دی ایکسچیکر تاکہ وہ عوام کے لیے استعمال کیے جائیں. تو یہ قانون اس حوالے سے ہے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. اگر کوئی اور سوال ہوگا میں عرض کر دوں گا. کچھ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہم نے سبسڈیز دے دی. میں نے بھی آپ کو سبسڈیز کا نمبر بھی دیا بائی دی وے کہ سبسڈیز کا نمبر ہے ہمارا آلموسٹ 1074 اور سمتھنگ 1074 آئی تھنک. تو وہ بیسیکلی اس میں اوور 900 بلین از پاور سیکٹر الون. اب میں اس کو صرف کلیئر کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم نے آلریڈی بہت کام کیا ان پچھلے 7-8 مہینے میں اس کے اوپر, اور دیٹس وائی یہ ایک میجر اسٹمبلنگ بلاک تھا بٹوین اس اینڈ دی آئی ایم ایف پروگرام. اور ورلڈ بینک کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی حوالے سے ایک پیس پروگرام بھی ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کیا, لیکن بہت کام کرنے کے باوجود ہمیں اس پہ اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں رینیویبل گرین انرجی کے اوپر کافی زیادہ اس میں ایمفیسس دیا گیا ہے, ایلوکیشنز کی گئی ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ کوئی نئی میجر سبسڈی نہیں دی جا رہی. گرانٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو گرانٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کی بھی تفصیل ساری جو اویلیبل ہے. اس میں بیسپ ہے, اس میں آپ کے اے جے کے ہے, اس میں گلگت بلتستان ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں, اور ان کی جو انفلیشنری امپیکٹ ہے یا ان کی جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں شاید آپ دیکھیں کہ اے جے کے حوالے سے تھوڑا سا ایک جمپ ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ جب سے یہ منگلہ بنا ہے آپ 2 روپے 54 پیسے کی بجلی دیتے ہیں, بل کرتے ہیں, وہاں نارمل قیمت پہ بکتی ہے. وہ ایکچولی تو آپ اس کا سارا لاس تو آپ کے آپ کو ادھر دینا پڑتا ہے. تو اس کو ریکگنائز کر کے دینا. آپ ان کے منگلہ کے پانی پہ جو ان کی حق مند ہے وہ دیں, اور بجلی آپ دیں جیسے آپ دیتے ہیں بلک ریٹ پہ باقی جگہوں پہ. تو وہ تو فل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے ان سے ہماری ڈیٹیل نیگوسیشنز پچھلے کئی ہفتوں میں گورنمنٹ آف اے جے کے ساتھ فائنلائز ہو چکی ہے. اسکیم ہیز بین اگریڈ, سو وی ول پے دیم ناؤ. جو ہے وہ ان کی فائنینسنگ جو بجٹ پاکستان پک اپ کرتا ہے, آل انٹائر ڈیفیسٹ وٹ ایور دے کلیکٹ تھرو ٹیکسیشن یا دوسرے میئرس باقی ہم دیتے ہیں. اس پہ آبویسلی ایک اضافہ آیا ہے, لیکن وہ اضافہ اس وجہ سے ہے. یو ول آلسو ہیو کہ آپ بجلی کی قیمت جو ہے آپ کا اس بلیڈنگ میں آپ کا وہ اماؤنٹ اب کم ہو جائے گا, بیکاز یو ول بی بلنگ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ریٹ. اب ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سبسڈائز ایک ریٹ ہے. سو آئی تھنک از اے ویری گڈ ریفارم. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ یہ چیزیں فکس ہونے والی ہیں جو کہ دہائیوں سے فکس نہیں ہوئی. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اس میں وہ ایک اس میں انکریز ہے. اسی طرح میں نے آپ کو سیلری پینشنز عرض کر دی ہے ریول سیکٹر میں. یہ ایک اور خبر چل رہی ہے, اس کو بھی دودھ کی طرح کلیئر کرنا جی بہت ضروری ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ ختم نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں. اس کو ہم نے انڈسٹری کو انگیج رکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ. ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ پاس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی انہوں نے ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں ریڈکشن کی, اور خاص کر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک پورا اشتہار دیا جن ایڈیبل آئلس پہ جو 3-4 ورائٹیز ہیں کتنی ریڈکشن ہے. تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مس انفارمیشن ہے. آپ کو فائنانس بل میں کہیں یا میری تقریر میں کہیں نہیں ملے گی کہ ہم نے یہ جو اس کو ختم کر دی ہے. ایک یہ بھی کل میں نے کہیں سنا یا پڑھا کہ جی یہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جی CDNS نیشنل سیونگ جو سینٹرز ہیں یہ کب سے اویلیبل ہوں گے انسٹرومنٹس, اور یہ نیا شریعہ بیسڈ انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ. تو انشاءاللہ 1 جولائی 2023 سے یہ انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. آئی تھنک میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنا کل سے کوئریز, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈیبیٹس, ڈسکشنز ایریاز اس کو کور کروں. پر اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو میں حاضر ہوں. جی کوئی کون جناب؟ آپ نے ہوم کے حوالے سے بنیادی تو آپ نے وضاحت کر دی, لیکن 1-2 چیزیں ابھی اس میں ہیں. جی ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا اطلاق کارپوریشن, خود مختار, نیم خود مختار ادارے, کیا اس پہ بھی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں
جو 15% جو مالی سال جا رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا، اس کو بھی انکریمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. ابھی 30% 35% جو ایڈہاک الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ انکریمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سر ایک سوال کر لیں سر کلیریفکیشن ہے، کوشچن نہیں. جی فرمائیں. ایف بی آر کا وہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی اس پہ عمل درآمد روکا تھا کہ ان کے امپلائیز نے لیٹرز بھی لکھے تھے چھٹیوں کے لیے پہ جانے کے لیے مالی مشکلات کے حوالے سے، کہ ان کا جو الاؤنس ہے جو فریز کیا ہوا بہت عرصے سے، کہ کیا اس کو ڈی فریز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. مہربانی جی. ایک سر ایف بی آر مس کر جاؤں گا نہیں اس طرح. ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں یار. ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دیکھیں یا تو ہونا، میں نے جیسے کیانی صاحب کو عرض کیا تھا، یا تو نا کہ ہم نئی چیز کر رہے تو اس کے ایڈہاک ریلیف الاؤنس دہائیوں سے چل رہا ہے، جس سال آتا ہے وہ بالکل اس میں شامل نہیں ہوتا. اور یہ 5-7 جو ایڈہاک ریلیف الاؤنس چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ اسپیس ملتی ہے اس کو آپ اس وقت مرج کرتے. او بھائی انکریمنٹ ظاہر ہے، اگر الاؤنس نہیں ہوتے انکریمنٹ میں اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کر؟ الاؤنس از سیپریٹ. ہاں جی وہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا. دس از سیپریٹ آئٹم، دیٹ از دا ہول آئیڈیا. ورنہ پھر آپ تو یہ کنفیوژن کائنڈلی کریٹ نہ کریں. یہ جس طرح ایڈہاک ریلیف الاؤنس ٹریٹ ہوتا ہے اسی طرح ٹریٹ ہوگا. یہ سیپریٹ اسٹینڈ الون ان کو الاؤنس ملتا ہے، یہ اس پہ ڈال کے انکریمنٹ نہیں ہوتی. ادروائز تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا نا. اسی وجہ سے جب بھی اسپیس ملتی ہے، مجھے یاد ہے کہ 3-4 میں نے ایک ٹائم میں مرج کیے تھے جب اسپیس تھی، یاد ہے جی آپ کو؟ وہ جب آپ کو اسپیس ملتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا آپ کا بل اور بڑھتا ہے. تو وہ جو انشاءاللہ جب اسپیس ملے گی، اللہ کرے جو بھی ماضی فیوچر میں ہو، اس وقت ہوگا. ایز آف دس ایئر یہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہے، اسٹینڈ الون ہے، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسرا آپ نے فرمایا کارپوریشن کی بات، دیکھیں گورنمنٹ جو اپنا تو کر سکتی ہے، اور کارپوریشن آلموسٹ آٹونومس ہیں، جنرلی وہ فالو کرتی ہیں. جیسے آپ نے منیمم ویج آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اناؤنس کر دے، وہ آپ کی تو وہاں تک ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے. لیکن جنرلی صوبے سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فالو کر دے. کئی دفعہ وہ 1-2 ہزار زیادہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا. تیسرا آپ نے سوال کیا تھا ایف بی آر کا. یہ اپنا ہم نے انڈر کنسیڈریشن ہے. جو آپ کی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ جو فریز ہوئے ہیں وہ وی آر کنسیڈرنگ اٹ انشاءاللہ پازیٹیو. جی 92 نیوز. یہ بتائیے کہ کیا جو پلان بی ہے اس کا ٹائم آ گیا ہے؟ اگر آ گیا ہے تو اس کے اسسٹنس کے لیے کہیں سے کوئی ایشورنس ملی ہے؟ دیکھیں پلان بی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ہے سیلف ریلائنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ پبلکلی زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن انشاءاللہ پاکستان، میں نے جیسے کہا مجھے رات سوال ہو جی 31 نومبر، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا. یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں، اور ایسی گھنونی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے. دے آر پارٹنرز ان دیٹ کرائم. اس یہ کافی ہے. جی سر ایک چھوٹا سوال. ہمارے نجکاری پروگرام کے لیے صرف 15 ارب رکھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان سٹیل ملز، پی آئی ہے یا دوسری بلیڈنگ ہماری انٹیٹیز ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوئی منصوبہ بندی اگلے سال میں نہیں ہے سر. دوسرا چھوٹا سا سوال، ایک ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ بجلی کے ہیڈ میں بہت زیادہ بڑی پیمنٹ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم اس بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، دوسرے بہت بڑی تعداد پاکستان میں ایسی ہے خاص طور سندھ اور بلوچستان میں جن کو بجلی کے کنیکشن مہیا نہیں کیے جاتے، جن کو بجلی کے نئے کنیکشن نہیں ملتے. لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں. سر اس میں کوئی ایسا اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کہ لوگوں کو بجلی بھی مل جائے، ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز بھی کم ہو سکے. سر ایک سر ریکویسٹ ہے، سوال نہیں ہے. ایک بہت بڑا ظلم سر اسلام آباد میں ہو رہا ہے. ہمارا جو منیمم ویج ہے سر جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمارے جتنے بھی گارڈز ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی کو منیمم ویج نہیں ملتی. جی اس کا کوئی گورنمنٹ حل کر سکتی ہے کہ ان کو منیمم ویج بھی مل جائے اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی انشور ہو جائے 8 میں گھنٹے. عرض کرتا ہوں اشرف صاحب، یہ جو آپ نے پہلا فرمایا، دیکھیں یہ تو ایک آپ نے سوورن کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. ایک آپ کے آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ایک راؤنڈ ہوا، اس میں کوئی
ٹیرف کی ری ایڈجسٹمنٹس ہوئی اور کافی ایک پروسیس ہوا جس کو ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا، لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ براڈ ہیں اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے، لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. پھر آپ کی ایک بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹیوں کے باوجود یہ ری انگیج کر رہی ہے. بدقسمت ایریا ہے. مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس پہ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا. ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی، پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی، پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی، ملر ٹریکٹر کے MD کو لگایا گیا اس کا ہیڈ. تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں. ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے، نہ ہونی چاہیے. اسے ہیوج اماؤنٹ. تو میں کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں، پاور ڈویژن کی میٹنگ بار بار کرتے ہیں. ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے. ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے، اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اور اسلام آباد. تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں. تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے. وہ اگر آپ اس کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو، آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. مثلاً آپ نے ایک فیصلہ کیا جو لوئسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں، وہ پورے پاکستان میں اس کا ریٹ لگے گا. ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں. کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر 10 ڈسکو ہیں، ایک کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے، دوسرے کا 16 ہے، اگلے کا 17 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے. آپ ہر ڈسکو کا ڈفرینشیل آپ یہ بجٹ پہ کر رہے ہیں. بھائی آپ ایوریج ہی لگا دیتے یار، تاکہ جو کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جو برے پرفارم کر ان کی ایوریج ہو جاتی، کم از کم کاسٹ تو ٹوٹل ریکور ہو جاتی. کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری بگ کوشچنس. اینڈ ایز اے سیٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا رہا ہے. جو منسٹر انرجی ہیں، جو سیکٹری انرجی ہیں، پرائم منسٹر خود، اور پھر مجھے بھی وہ انوالو کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نکلیں. آپ کا آخری سوال منیمم ویج کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی شوڈ آلسو پلے اٹس رول. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اشرف صاحب آپ کمپلینٹ بھیجیے کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ گارڈ کو 15,000 یا کم مل رہا ہے، 18 نہیں مل رہا، 25 یا 32. آپ بھیجیں کمپلینٹس ہوتی گورنمنٹ. لیٹ گورنمنٹ ٹیک. دیکھیں ہمیں اعلان تو نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے انفورس ہونا ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو کہ ایسی اگر کمپلینٹس ہوں گی، آئی میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو ٹیک اپ کیا جائے، ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو فالو کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کو اور نوکری نہیں ہوتی، وہ کر لیتے ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم، لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اور یہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. جی اسحاق ڈار صاحب، سرکاری پروگرام کیجیے. نجکاری، جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے. PIA جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی، ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر، ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ IFC کو انگیج کیا ہوا ہے، اور وہ بہت پروفیشنل ہیں. کئی کنٹریز انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز، اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی. اب تو بڑی ساری، ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس، آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ، 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس میں اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لیے جائے ایکسپریشن آف انٹرسٹ. تو انشاءاللہ باقی ڈسکوس پہ اوپر ایک ہے.
देखिए अभी टाइम ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूँ और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टिव चीज़ें कीपिंग इन द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें आप उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीज़ें करने वाली हैं और बड़ा सीरियस पहले साल 1.5 साल में करने वाली हैं। सर हुसैन खैबर टेलीविजन से सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर। सवाल की तरफ आता हूं सर, मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप्स को पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के हिसाब से 50 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने वफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा, तो क्या वो जस्ट एक नारा ही था? थैंक यू। मैं अर्ज करता जी, इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साथ आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपए 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए ज़्यादा, जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसी 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है जो करीबन 51-49% है, तो ये टेक्निकली डूएबल। क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी। दे विल आल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं जी सेठ आदमी है ना जी, तो मैं नहीं, मैं गाड़ी से इसलिए कह रहा हूं कि ये स्कीम में काफी मेरी जाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है, वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे। तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तातुल का शिकार है जी। अच्छा सर, एक मरतबा फिर एक बड़े खसारे का बजट पेश किया गया है और खसारों को कम करने के हवाले से आपने जो सर्वे वाले दिन भी आज भी जो जोर दिया है वो है बरामदात पे। कॉटेज इंडस्ट्री एसएमईज ऑलरेडी ही 2013 से 2018 में उनका बट्टा बैठ गया, खत्म हो गई। अभी आप बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो जरी बरामदात बढ़ाने के हवाले से आप बात करते हैं, कॉटन का जो रकबा है हमारा वो 40% सुकड़ गया है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो अहम चीज है कि हमारा जो जीएसपी प्लस है ये दिसंबर में खत्म हो रहा है और जुलाई में उसकी रिपोर्ट, सवाल है सबको मौका देना बस, ठीक है। जीएसपी प्लस खत्म हो रहा है, जुलाई में उसकी रिपोर्ट भी शायद होनी है और पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ठीक, आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ। एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफी एरियाज कवर किए, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है, आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देखते हैं जीडीपी, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया है। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी जीडीपी 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो, तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखती है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे मजीद गुंजाइश नहीं थी, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूंकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूँ, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री देखी जो खराब हो गई, 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी। तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे बाहर रहे हो 2-3 साल और आपने सुनी बात कर दी है पीटीआई की। ये बिल्कुल जो इकोनॉमी वाज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गई थी। मैंने नहीं उसको 24वीं इकोनॉमी डिक्लेयर किया, ग्लोबल अदारों ने किया। मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जब 20वीं मईशत में शामिल हो जाएगा, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने कहा था। तो व्हेन यू गिव अ स्टेटमेंट प्लीज डोंट बी बायस्ड, गिव अगर आपको पता नहीं है तो और बात है। तो इस जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया कि एक्सपोर्ट्स को हम इनकरेज करें, लेकिन उससे आप हमारी देखें
کہ جو پرائرٹی ایریا تھی، جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں، یہ دیکھیں نا آپ کا دو چوائسیز تھی، آپ یا تو بزنس ایز یوزل کر جس نے امپورٹ کر رہی ہیں وہ دیں، یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے، ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا، یا ہمارا یہ آبجیکٹ آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں، یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی، وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی، پہلی پرائرٹی تھی فوڈ، فارماسیوٹیکل، ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل، ان کے اسپیئر پارٹس، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک۔ تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی، تو اس میں تو سب کو پتہ ہے، اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے، لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی۔ آپ ذرا 2 4 6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6400 بلین ایک کوارٹر میں، تو میں اگر وہ سپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا۔ تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو، تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے۔ جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے، اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ، آئی ہوپ سو انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو اسٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی۔ پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں، اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک سروے آپ نے سروے جو کروایا ہے اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے، 3.6% ہے۔ اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے، اس کے لیے آپ کے کوئی میئرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے، مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کوئی شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب، تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر، یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا، میڈیا کے ساتھی نے، کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے، تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے۔ دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا، آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، ہیلتھ ایجوکیشن، اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 پہ، وہ شفٹ ہو چکی ہے۔ پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا، اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ، 42.5 صوباس، لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5% ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی، بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس ریشو، یہ 1% ہو گیا 5%، وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف، تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوگا راؤنڈیڈ آف۔ تو اتنی بڑی اسپیس، اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے، اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یا ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے۔ باقی صوبوں پہ یہ ہمارا سی سی آئی میں ایکٹیو ایجنڈا آف ڈسکشن ہوتا ہے اور ہوگا بڑی جلدی۔ تو یہ آپ کا بہت یعنی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تیسرا جو پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے آپ نے فرمایا، وہ الارمنگ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور ریلیجس باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری ڈسکشن کلوز ڈور میں ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سینسز میں شاید نمبرز کچھ علاقوں میں یا اس طرح کچھ شاید اوور رپورٹڈ ہیں،
وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن 3.6 ایون بنگلہ دیش کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، تو آپ یہ تو ساری آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایفرٹ ہے، اس کو کھا جائے گی. تو یہ آپ کو بہت یہ گورنمنٹ از ویری سیریسلی ڈسکسنگ اٹ. یہ ایجنڈا از آلسو پینڈنگ فار کامن آف کامن انٹرسٹ میٹنگ. جی تھینک یو. ڈار صاحب جناب جب بھی آپ 97 سے فنانس منسٹر ہیں، گو کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. بڑی مہربانی. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ڈیفنس بجٹ جو ٹوٹل بجٹ کا ہے اس کا جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ نے کہا پی اے آر سی این اے آر سی میں ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے فنانس سیکرٹری ہیں بسال صاحب، ان کا ایکسپیرینس پولیٹیکل بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہیں، اس کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں؟ تو کیا جو پی آر سی میں چیئرمین بقول آپ کے ریٹائرڈ لگے ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تھرڈ اور آخری، اتصالات نے ہمیں $1 ارب دینا ہے، وہ کب تک دیں گے؟ وہ کبھی کسی بجٹ میں پیش نہیں ہوا. آپ بھی دس از 7th یا 6th ٹائم آپ فنانس منسٹر ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ ڈیفنس بجٹ تو آپ کو نمبر میں نے دے دیا 1804 ہے. ہاں جی، یہ 1.7% جی ڈی پی کا ہے. آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت امبیشس یا بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بجٹ ہے اب بجٹ کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ پی آر اے سی این اے آر سی وغیرہ، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں اوور آل ان اداروں کی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ یہ نہیں سجیسٹ کر رہے کہ امداد صاحب کو ایگریکلچر سیکٹری بنا دیے جائے. فوڈ نیشنل سیکورٹی میں ماشاء اللہ فنانس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ریفارمز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کے بہت اچھی انپٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو اس بجٹ میں رول آؤٹ کی گئی ہیں. تو اتصالات کا آپ نے جو سوال فرمایا، یہ دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے، 2006 سے چل رہا ہے اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے، خود بین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے، میں ناٹ بلیمنگ این انڈیویجول. اب فوت ہو گئے ہیں اپنا مشرف صاحب یا اس وقت شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے، تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کی ایبسنس میں کریں. لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم نے غلطی ہے پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی، جو بیسٹ بڈ تھی، وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دیں تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک، اب نہیں میں 97 اپنا 2013 کے آتے میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن، میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی، میٹنگیں بھی کی، ان کو بلایا بھی. تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $10 ملین کا بڈ بانڈ تھا. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا، جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں. اس وقت گورنمنٹ جنرل مشرف صاحب، تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز تھیں، وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی. وہ علیحدہ لگائیں گے، پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی، وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں، یہ 1 بلین نہیں ہے، 800 ملین، وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا، میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے، اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا، اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے، سندھ میں لگا رہا، پیچھے لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 125 پراپرٹیز پہ آ گیا. وہ 125 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے، وہ اب قریباً 30s میں ہے، 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بھائی دی اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے، بہت ہائی ویلیو، آئی ول ناٹ نیم اٹ، لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے. ورچولی جو ہے نا وہ اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، سارا بڑی سے ویری ہائیلی ویلیوبل.
اب انہوں نے 776 ملین ان پراپرٹیز کی انٹرنیشنل ویلیو لگوائی ہے جو بھی تک نہیں ہوئی ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں یا میں یہ پراپرٹیز اگر دیں بھی ابھی تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی, اس میں بلک اس کا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم کو تنگ کیا. تو یہ 800 مائنس 776 یہ 24 ملین ہے, لے لیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ابھی پچھلے چند مہینے میں, وہ قریباً 264 یا 63 ملین ڈالر کی انہوں نے ان کے بورڈ نے اپروول دیے کہ یہاں تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے تاکہ جتنے میکسیمم ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن لیگلی پاکستان از اے ویری ویک وکٹ. میری گزارش ہوگی کہ ہم یہ پلیز مجھے کوڈ نہ کریں, یہ لکھیں نا, چونکہ انہوں نے آپ کے بھائی نے ایک سوال کیا, میں آپ کو فیکٹ سارے بتا دی. اچھا چلے پھر حقیقت ہے تو چھپان دی فائدہ کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اب 24 انہوں نے ہمیں دے دیا, یہ ویلیویشن ہے. آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بھی کرواتے ہیں, پہلے تو چند ملین ڈالر خرچ کریں گے کسی کو انٹرنیشنل ویلیو کو لے کے, آپ کی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ لوور ویلیو آئے گی نا. یہ آپ کا آبجیکٹو, ہائر تو نہیں آپ کو چاہیے. اگر ہائر تو بہت خوش ہوں گے, تو وہ تو کہیں گے چلو اس کو لگاؤ. کانٹریکٹ بڑا ہیسٹ میں اور بڑا ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا, اس کو سائن کیا گیا اور اس وقت وہ رقم لے لی گئی جو 1.2 جو بھی اماؤنٹ تھا نا اس وقت ریڈیلی جو ملنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں. ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے. کم از کم ہم ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم اور محنت کر رہے ہیں. کچھ ان کو بھائی چارے کی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مزید مہربانی کریں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب یعنی 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم اس میں صرف بیکاز آف دی کانٹریکٹ, اور ہم نے ولنگلی سائن کیا ہوا, اور وہ پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی. آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. لکھ کے آپ نے دیا ہوا ہے. ان کے پاس فوراً سرویئر کی ویلیویشن رپورٹ دے دی انہوں نے. جب میں نے ان کو بہت ذرا فالو اپ کیا, ادھر کہوں گے یہ رپورٹ پڑھ لیں. اگر آپ کروا لیں لوور ہوگی تو یہی ہوگی, ہائر کا لکھا ہوا ہے. اگر آپ کی ہائر ہوگی تو ہم اس کو بسم اللہ کریں گے. تو یہ ہمارا ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ. ہم سوری کہ جی IMF نہیں IMF 30 جون تک تو رہنے دو نا یار. بجٹ دے دیا یار, اگر خوش نہ ہوتے تو مجھے کم از کم فون آ جاتا. یہ بی بی نونا آیا ہوا, میں نہیں آیا. جی جی اچھا سر آپ جی بھائی. اچھا سر آپ نے آ رہے مہتاب صاحب جڑے پرسوں دے رہے سی نا انہوں نے ذرا کروا لیے. دیکھو بڑے انصاف پسند ہوئے. اچھا سر آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ریونیو امپیکٹ ہے بڑا جلدی آتا ہے, لیکن بجٹ میں زرعی ریسرچ کے حوالے سے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا. تو زرعی ریسرچ کے بغیر جو زرعی انقلاب ہے وہ کیسے آئے گا؟ اب ملتان کا ایک ادارہ ہے وہ ریسرچ پہ کام کر رہا ہے, زرعی ریسرچ پہ, اس کی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں آئی. تو ایک تو وہ زرعی ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا. دوسرا سر بجٹ میں جو زیادہ تر جو غریب آدمی کی بات ہوتی ہے, متوسط طبقہ جو کہ BISP میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹور کے باہر 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے, اس کے ریلیف کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور تیسرا سر جو ملخم صاحب نے ایک بات کی تھی, جو انہوں نے گارڈ کی بات کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں میڈیا انڈسٹری میں کیمرہ مین رپورٹر تک کی جو تنخواہ ہے وہ اس 32,000 سے بہت کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا ہمارے پاس شکایت پہنچائی جائے, برائے مہربانی. شکایت تو چلیں یہ ہمارے لیے شاید مشکل ہو, لیکن آپ کے پاس اس کا ایک پروسیس تو ہے کہ آپ جو اشتہارات دیتے ہیں اس میں آپ یہ باؤنڈ کر دیں, آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں, جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے وہ 32,000 آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اس کے بعد آپ اشتہارات کی ان سے بات کریں. ٹھیک بھائی. جہاں تک آپ نے ایگریکلچر ریسرچ کی بات کی ہے, یہ مین بجٹ میں اس بجٹ کا حصہ ہے جو کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی منسٹری میں ایلوکیٹ ہوتا ہے. وہ سب ایلوکیشن ان کی ہیں. مین بجٹ میں جو آپ کے پاس پیش ہوتا ہے وہ مینلی فائنانس ڈویژن کا یا ایک 1 لائنر یا اس طرح کا, تو پنک بک میں موجود ہے. وہ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. میں بالکل چیک کر لوں گا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا رکھا ہے یا کیسے رکھا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی اگر ہم ریسرچ ہو بھی جائے,
جو کہ نہیں ہو رہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کئی سالوں سے نہیں ہو رہی, اور ان کو ڈیولپ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا سال 2 سال لگیں گے. تو اسی لیے جو امپورٹڈ سیڈ کے اوپر تمام ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کی گئی کہ ابھی آپ چاہے امپورٹ کر کے اپنی کریں, اس کے بعد اللہ کرے کہ تو بیلٹ آپ کا پوائنٹ ہے. اور میں سیکرٹری فائنانس صاحب سے کہوں گا وہ مہربانی کر کے چیک بھی کریں. جہاں تک آپ کا جو سکور کارڈ میں نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب کہ پھر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. تو یہ کئی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ ڈیٹا. تو مجھے نہیں یعنی سمجھ آئی کہ کیوں اگر کسی کا سکور کارڈ کم ہے تو اس میں وہ نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا انہوں نے اس سسٹم میں. ہماری یعنی جو ہے انفارمیشن کے مطابق تو آلموسٹ 95% پیپل ہو آر ڈیزرونگ اسکور کارڈ کے والے دے آر رجسٹرڈ, وہ آؤٹ آف سسٹم میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کے ایشو تھے, پھر اس کے ایک آڈٹ ہوا, پچھلے ہمارے ٹرینیور میں دوسرا آڈٹ ہوا. تو اب کافی حد تک یہ سسٹم جو ہے ایک سالڈ جو متوسط تک دیکھیں اب ایک اور یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے, یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ابھی جب 2 راؤنڈز میں ود ان لاسٹ منتھ جو ایک دفعہ 30 اور 5 پہ 35 میں ڈیزل 20 میں پیٹرول, تو میں نے باقاعدہ 2 چیف منسٹر نے تو ایکشن لیا, 2 نے ابھی نہیں لیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرانسپورٹرز کو, آپ والی بات کہ جب 5 پہ بڑھتے تو وہ قیمتیں فوری بڑھا دیتے کرائے کی ہر چیز کی, اور یہ اب اتنی بڑی ریلیف ہے تو اس کو کریں. میں نے دیکھا میڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے 40 ٹرانسپورٹر کو مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ لکھا اور ان کو کہا, تو اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا اس کو ہے جی خواجہ صاحب. جی سر نہیں جو لوگ نہیں ڈائریکٹ ریلیف تو جا رہا ہے, جس نے ڈیزل استعمال کرنا ہے یا پیٹرول اس کو تو مل ہی رہا ہے نا, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ, جو کہ اس کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی تھی وہ ریورس ہونی چاہیے. ہاں وہ اب وہ ہے وہ ایشو. میں کنسرن مائی سیلف کہ مناسب نہیں ہے, لیکن میں دوبارہ بھی ریمائنڈ کراؤں گا, جیسے میں نے آلریڈی بات کی ان سے, ان کو کہا بھی جو ان کو یار منیمم ویج کا دیکھیں ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے کمپلین بھی نہیں کرنی, لیکن آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہے اور جو اسٹاف ہے وہ انڈر پیڈ ہے, تو کوئی کہے گا تو کریں گے نا یار. آپ ہیں جی میں فائنانس سیکرٹری صاحب آپ انٹیریئر سیکرٹری سے بات کریں اور کہیں کہ جی این این کے صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے کیمرہ مین کو اور ان کے سٹاف کو یار ایک منٹ بھائی چلے جی میں امینڈ کر دیتا ہوں جی, میں امینڈ کر دیتا ہوں کہ جی ان کو سب نے سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پہلے راؤنڈ میں اپیل کر رہا ہوں تمام چینلز کو کہ مہربانی کریں اور یہ منیمم ویج کو آپ انفورس کریں. یو آر سپوز ٹو بی دی میڈیا لیڈرز آف دی کنٹری. اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی کیسے کریں؟ خود کریں اور پھر ترغیب دیں. آپ فری لوگوں کو کوچ کریں کہ بھئی یہ کریں, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی ڈالیں گے, ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں جی. سر ڈار صاحب ادھر وہ ڈار یہ مجھے صرف ایک سیکنڈ, یہ مجھے سیکرٹری فائنانس ابھی دے رہے ہیں نمبر کے فوڈ سیکورٹی والوں نے ایگریکلچر انہوں نے 56% انہوں نے 56 پہ انکریز رکھی ہے جی بجٹ میں. آپ نے کہا ریسرچ میں ٹھیک ہے بس کافی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی سلام اللہ صاحب. سر ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری سے چھوٹا سا ایک میں انفارمیشن دے دوں طارق پاشا صاحب کو بھی اور چیئرمین ایف بی آر کو, کہ پچھلے 4-5 سال میں جو چینلز آئے ہیں نا, آپ کے 50% چینل جو ہیں کیش تنخواہیں دیتے ہیں, ملینز میں بھی کیش دے رہے ہیں. ٹیکس چوری ہو رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان سب کو پتہ ہے.
یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جو ورکرز ہیں ان کو تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہ چینل سے دے دو سر کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہیں. چینل سے نہ دے دو بعد سر ان کو پتا ہے نیگیٹو لسٹ دے دو نا میں بتا دوں گا, میں نہیں ڈرتا. باقی سارے آپ میں لائیو کہہ رہا ہوں, آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری سر آپ نے الیکشن کے پیسے تو رکھے ہیں اور یو آر آلویز ان دی ہائی لیول پولیٹیکل کنسلٹیشن آپ موجود ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ شاید 1 سال الیکشن ڈیلے ہو جائیں, تو اس میں ایک تو کمنٹس کر دیں. دوسرا یہ جو کوٹ کر دیں گے سنال صاحب کس نے کوٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے, کچھ اور لوگوں نے کہا ہے. سر ایک اور بھی آپ یہ جو پروجیکشن ہے بجٹ کی, اس میں ایکسچینج ریٹ کون سا آپ نے کوٹ کیا ہے؟ 290. سر دوسرا کوئی ریڈیو پاکستان کے 4000 پینشنر ہیں جن کی عمر 70. کیوں پینشن نو پایا اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. دیکھیں آپ ایک غلطی کام کرتے ہیں. ایک سیکنڈ سلام صاحب, آپ پہ اپنے اگر ڈسپلن نہیں رکھنا, یہ کبھی بھی پینشنرز اس کے جو یہ آپ کی آٹونومس باڈیز ہیں دے آر نیور پارٹ آف دی اسٹیٹ پینشنز. آپ نے پچھلے چند سال پہلے پریشر میں آ کے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے پینشن میں ڈال دیا. بھئی خدا کا خوف کرو, جنریٹ یور ریونیو, یور ریڈیو پورا سیٹ اپ. نہیں, اسٹیٹ آرگن ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو نو. اسٹیٹ آرگن تو پی آئی بھی ہے, اسٹیٹ آرگن تو اسٹیل بھی ہے, تو اس کو بھی جو ہے پھر بجٹ اسی میں دے دیں آپ, تو اصول کی بات ہے جی. بہرحال ہم نے نہیں یار اس طرح نہیں ہے. میں وائنڈ اپ دی میری بات سنیں. ہم نے سیلریز ایز اے اسپیشل کیس دی ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دیئر سیلریز آن دیئر اون. ابھی سیلریز دی ہے اور ان کو ہم نے پشاور جو وزٹ ہوا ہے تو ہم سمپیتھیٹیکلی دیکھ رہے ہیں. لیکن یار اس طرح آپ اگر ہر چیز ڈال دیں گے اسٹیٹ پہ تو اب کیسے چلے گا؟ اور ان کو اپنے آپ کو ریونیو امپروو کرنا چاہیے, ایکسپینڈیچر مینیج کرنا چاہیے. کمرشل آرگنائزیشن ہے یہ, کر دیا جی, اسی سے اپروول ہو گئی. وہ ظاہر ہے کہ اس میں کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹیفیکیشن. جی کیا سر الیکشن کا کیا ڈیسیژن ہے سر عام انتخابات کا؟ یار ایک منٹ یار بھائی, وہ سوال کا جواب دینا دو. چلو جی, نیشنل بینک کو بتا دیں, نیشنل بینک کو ان کی. جی سلام صاحب. ہیں جی یار ایک سیکنڈ, میں 10 اگر سارے بولیں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا. ایک سیکنڈ. یہ ثناءاللہ صاحب, کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی میاں شہباز شریف صاحب نے. اگر ہمارے الائز نے دی ہے ان کا حق ہے, ہر پارٹی اپنا ویوز کر رہی ہے. ہماری سنسیئرٹی اور پرپز یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ایگری کیا تھا اس پچھلے یعنی جو چند مہینوں کے دوران کیلکولیٹ کر کے, نیگوشیٹ کر کے, ورک آؤٹ کر کے ای سی پی کے ساتھ وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز فار جنرل الیکشن رکھ دیا گیا. نمبر 1. سو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہیں, آپ نے ایک ان کے ہیڈ کا ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا, آپ نے لیا, ان کا رائٹ ہے. ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی. آپ کے آئین میں ہے تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاس تو اس میں پھر ہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ایوری باڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروڈ کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی ہے. ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یا الیکشن کمیشن, لیکن ہم نے ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں. تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک 2 پارٹیز کے اگر ہیڈز نے یہ کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف سے. نہیں جی شاہ صاحب. Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. Could you give some details, please? As I understand it, the Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that we pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself
you are not in a position and please consider. تو پیرس کلب تو یا ملٹی لیٹرل کرے کوئی جہاں تک بائی لیٹرل ہے دیٹ از آلویز دی یو کین نیگوشیٹ not that for a haircut or write-off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. تو وہ ایک آپ کی bilateral ہوتی ہے. وہ آپ کا بجائے یہ کہ آپ کا پرنسپل اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہوں, یو نو دیٹ کہ جی اس کو آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سروسز کرتے رہتے ہیں. اس ٹائپ کی ریسکیڈولنگ آفٹر دی بجٹ پروسیس اوور وی ول consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? جی سر, last year during the fall IMF meetings آپ نے یہ بولا تھا کہ پاکستان would seek rescheduling of some 27 billion worth. Sorry? You said last year to Reuters ki team during the IMF 2022 fall meetings that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. Is this restructuring or is this reprofiling? So just want to make that clear. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی کلیریفائی کیا بی بی کے ہمارا کوئی ایسا, میں نے اس وقت بھی چائنا کا نام تو لیا تھا سر بائی لیٹرل, یس آئی ڈڈ سے دیٹ اینڈ آئی اسٹل آئی ہولڈ دس اسٹیٹمنٹ دیٹ وی شوڈ اینڈ وی کین, تاکہ ہماری آئندے والے سالوں میں تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو جائے. You service the debt but you don't repay the principal and that is negotiated but no haircut, no write-off or no اس میں کسی قسم کی یعنی فیور. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے بجٹ کے بعد. ہم نے اپنے ورکنگ کی ہوئی ہے لیکن ملٹی لیٹرل کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. ان کی جو ہے آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اس طرح کے جتنے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں وی ول میک دی پیمنٹ وین دوز بیکم ڈیو. جی سر, یہ فرمائے گا کہ اس وقت ایف بی آر کا جو ہدف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. 9,200 ارب روپے کا آپ نے اس کا ایف بی آر کا ہدف رکھا ہے, اس میں سے جو 1,800 ہے وہ تو آٹومیٹک ہے, اس میں ایف بی آر کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی. 200 ارب روپے کا اگر ایف بی آر نے اگلے سال کے دوران صرف ٹیکس وصول کرنا ہے تو یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, صرف 200 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس کرنا ہے اور اتنی بڑی ایف بی آر کی مشینری ہے, سارا آٹومیٹک ٹیکسز ہیں. 200 ارب روپے کے لیے آپ نے اتنی ٹیکس مشینری رکھی ہوئی ہے. 2,000 ارب روپے کی اس سال ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ٹیکس چھوٹ صرف 2,000 ارب روپے کی دے دی گئی ہے اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف آپ نے 200 ارب روپے رکھا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو, لگتا ہے آپ خوش نہیں ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے, آپ اس کو کسی ٹھیکیدار کو دے دیں, وہ 2,000 آپ ٹھیکیدار لا کے دیں مجھے جو 12,000 بلین دے دیں گے. آپ لیڈ کریں, برنگ اے ٹھیکہ 12,000 بلین کا لائیں, میں میک شور ویل گیو اٹ. اور سب کچھ کیا یار, کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے وقاص صاحب, کوئی بڑا ٹارگٹ کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو جسٹ گو پریکٹیکلی اینڈ پریگمیٹیکلی. آپ میرا خیال ہے آپ کو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. وی آر تھینک لیس پیپل سم ٹائم. انہوں نے محنت کی ہے, اب ان کے منہ پہ کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیسے کہتے ہیں؟ کس نے 7,200 اکٹھا کرنا ہے؟ یہی ٹیم ہے. آپ کا سسٹم روٹن ہے. باقی ایریا میں تو آپ نہیں کہتے, جہاں پیسے دے کے آپ غلط کام لوگ کرواتے ہیں جا کے پولیس میں اور دوسرے علاقوں میں, ادھر کوئی نہیں بولتا. جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ہم ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے. اٹس ناٹ فیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 9,200 کا ہدف رکھا ہے تو ایک پریکٹیکلی اگر ہم 9,600 کا رکھتے ہیں, آپ میں سے آدھے بندے آپ کے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے رانا صاحب سب سے لگے, یہ تو ہونا ہی نہیں. تو یار ایک طرف ٹیکس لگانے, دوسری طرف اب یہ 200 کیوں رکھا ہے؟ 2,000 کون سے بتائیں جی سر, 2,000 ارب کی کیا آپ ایکسپلین کریں. آئی تھنک اٹ از اے میتھ کہ 2,000 جو ہم نے چھوڑ دیے, کون سے چھوڑے ہیں بتائیں جی چیئرمین صاحب. میں آپ کو کر دوں جو یہ اٹونومس گروتھ پہ جو آپ کے فگرز آتے ہیں, یہ کل بھی شاید بات ہوئی تھی ٹیکنیکل بریفنگ میں, اس پہ یہ ایزمپشن کہ جی 100% یہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ٹیکس کمپلائنس کا گیپ رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تھرو انفورسمنٹ اس کو پورا کرتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ گیپ ہے اور اس گیپ کو ہم پورا کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جی. جو جاپانیز ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہے جاپان جیسے ملک کے اندر. سو آٹومیٹیکلی پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا, تھرو انفورسمنٹ آپ کو یہ گیپ کور کرنا پڑتا ہے.
جو آپ کے جو آپ نے لیوی بھی کی ہو نا ٹیکسز، وہ بھائی وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے تو میں ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں روم ہے. بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی آرٹیکل پڑھے جی 12,000 ہے 15,000 ہے. کو آئے نا آگے کے بتائے کہ ابھی کہاں پڑھنا ہے. وی ول انٹرٹین دیم. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا، اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جائے. آپ کنسورشیم لائیں جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا. ہم ساری ایف بی آر کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. سر ایک تو یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ نے رکھا ہے سر، ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو بجٹ میں رکھا ہے نمبر جی. سر، اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 بلین رکھے ہیں سعودی عرب سے، اور $1 بلین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے یو اے ای سے. ایک تو سر، اور ساتھ میں آئی ایم ایف سے بھی کوئی 2.2 یا 2.4 بلین رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو این ٹی آر کا ٹارگیٹ ہے سر، اس میں جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے، وہ نیکسٹ میں آتے ہیں، تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں، کیا کوئی پینلٹی، جو وہ رپورٹ ایک آئی تھی جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا ونڈ فال میں یہ بینکس اور پینلٹی آن کارڈز ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاورفل ہے کہ سی ڈی این ایس کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے. اب وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور باقی ساری چیزوں پہ بھی. اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا سر. جی میں عرض کرتا ہوں مہتاب صاحب، یہ جو سعودی عربیہ کا یو اے کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے، پہلے اس کا جواب دیتے تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشن دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے گا. اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی، اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے آئی ایم ایف کا لکھا ہے وہ بیسیکلی ایک 9th and 10th ریویو کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑے شور تھے جب فیبرری تھے کہ یار ابھی بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ 9th ریویو فوری کر لیں، جو چیز مانگتے ہم دیتے ہیں، 10th ریویو شروع کر دیں. پر ان کی اپنی مرضی ہے، دے آر انڈیپینڈنٹ باڈی، ایک گلوبل ادارہ ہے ملٹی لیٹرل. تو اس میں بیسیکلی وہ ہے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں ملتا تو جب میں نے آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 3.5 بلین کمرشل بینک سے ہم نے ادا کی ہے، جو کہ ایکچولی دسمبر کوارٹر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4 بلین کے قریب. تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی. تو دیر از اے پوٹینشیل. اس میں 9واں تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا. تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا. اس کو ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں، اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں. تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے، عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے، مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے، وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے، ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر، وہ تو اللہ کو پتہ ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے، میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ، وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں مہتاب صاحب، یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا، وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بیچ دیتے ہیں. تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے دے تاکہ ان بٹوین، تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کریں پھر آپ سے شیئر کریں گے. جی تھینک یو سر. ویسے صحافی سوال کر کے پھنس جاتا ہے، بیچارے کا قصور نہیں تھا.
آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, پرسنلی بہت اچھے انسان لوگ ہیں جو بھی دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. پتا تو کتنی عزت کرتے سر پروفیشنل ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بیفور پوٹنگ دا کویسچن, پرائم منسٹر نے کراچی میں پبلکلی جو بات کہی آپ کے نالج میں ہے, پھر جو پی ٹی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے آپ نے ایکسٹینڈ کروائی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں. ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? मेरे रहने ब्लेम पाई जा रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? ये पीबीसी की मीटिंग वाज टोटली कॉन्फिडेंशियल. एक मैनू नहीं समझते कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਬਤਾਇਆ ਨਾ. بٹ مائی کوشچن از کہ وکاس کا اگر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چیز پبلک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈسسیٹسفائیڈ. مائی کوشچن ٹو یو از کہ آئی ایم ایف کی جو آپ نے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, 10 دن پہلے تک وزارت خزانہ نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا عاطف میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے ڈیفالٹ, اور ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نیور ڈیفالٹ. ایبسولوٹلی سر, اٹس ناٹ اے ڈیفالٹ. نہیں, نارمل بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں, تو نہیں میں آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ ایک پوزیشن لی تھی وزارت خزانہ نے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف نہیں جا رہے. کل آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی, اب آپ نے اس کو کنفرم کیا. سو مائی کوشچن از واٹ ہیز پریسائزلی چینج ان پاسٹ 10 days اور 2 weeks, نمبر 1, اینڈ نمبر 2, کیا آپ ڈومیسٹک بینکس کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, ڈومیسٹک بینکس ان کو آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے, کیونکہ جو کہ آپ کی جو 7300 ارب روپیہ کاسٹ ہے, آئی ایم ایف کو 8000 ارب کے قریب کہہ رہا ہے, اگر 7300 ارب بھی ہے اس میں 85% آپ کا ڈومیسٹک ہے, 15% ایکسٹرنل, آل دو ری پیمنٹس علیحدہ ہیں. تو اگر آپ ڈومیسٹک کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے ان دی آئیز آف دی بائیلیٹرل کریڈیٹرز وہ مضبوط ہوگا جب آپ ڈومیسٹک کو ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے رانا صاحب, ڈومیسٹک کو آپ کو ری شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چینجز کر لی ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس منوربلٹی. آپ پہلے اسٹیٹ بینک سے جب ضرورت ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یوز ٹو پلان, اینڈ ایوری اینڈ آف کوارٹر ہم اس کو زیرو کرتے تھے. مجھے اس میں کوئی قوار نظر نہیں آتی. اینی وے, اب چونکہ حکومت پچھلی نے امینڈمنٹس کے ذریعے وہ ختم کر دی, اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کمرشل بینکس نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا, اور جو اسپریڈ لیتے اوور پالیسی ریٹ وہ بڑھ گیا. اٹ وینٹ ایز مچ ایز اپ ٹو 2+ percentage points ان دی پریویس گورنمنٹ لاسٹ 1 year. کئی انہوں نے, آپ نے کوٹ بھی کئی جگہ پہ انہوں نے 2% تک 1.5% لیا. یہ اب ایک سسٹم ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے, کیا آلٹرنیٹ سسٹم, اس کو کریکٹیو ایکشن ہم لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو, یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈول کریں, کیونکہ آپ نے خود ہی اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, I mean, if being a sovereign country, you cannot meet your own currency requirement of the debt repayments. So that's a very serious situation. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان has any issue vis-a-vis domestic debt. نہ آپ آ جاتے ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر. ایکسٹرنل ڈیٹ obviously you can't print your dollars. اس کا تو یہی ہے کہ we should learn to live, جو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا کئی فورمز میں, learn to live, to use external resources as much as you can afford, and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. اگر یہ باتیں ہم نے چند سال پہلے ڈائجسٹ کر کے اس کو عمل کیا ہوتا, I can prove you with facts and figures کہ آج ہم اس بھور میں نہ پھنسے ہوتے. سیکنڈلی, یہ جو رانا صاحب یہ جو پورشن ہے, اچھا بائی دی وے
اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ کو تو ریشیڈول کرانا میرے نزدیک بیوقوفی. بھئی آپ ریشیڈول تو لانگر ٹرم پہ کریں گے. جو آپ کا لینڈر ہے وہ کہے گا بسم اللہ آؤ 22% پہ کر لو. دس از ناٹ دا ٹائم. نہ اس وقت شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کرنے کا ٹائم ہے. آئی ایم شیور یو آل نو, پرٹیکولرلی رانا صاحب, یو انڈرسٹینڈ میں ویئر آئی ایم کمنگ فرام. کیونکہ یہ ریٹ جو پالیسی ریٹ ہے لانگ ٹرم میں جانے کا ٹائم تھا 6.5%. اینڈ وی ٹرائیڈ آلسو ٹو گو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت کافی پورشن لانگ ٹرم ڈیٹ میں شفٹ کیا, کیونکہ دیٹ از دا رائٹ نا. 6.5 آپ کو 7% پہ 7.5 پہ اگر 10 سال کا مل رہا ہے 15 سال کا مل رہا ہے لانگ ٹرم تو آپ جائیں. ابھی دس از ناٹ دا ٹائم. تو یہ رانا صاحب اللہ کرے کہ جلدی وقت آئے جب کو ریزنیبل جو پالیسی ریٹ ہو, اس وقت آپ کو پھر اس ٹائپ کے جو ڈیٹ ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ڈومیسٹک میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے کسی بھی سوورن ملک کو الحمدللہ. External, yes, because we can't print the foreign currency. So either we mobilize more resources through exports and remittances, جو ہم نے پوری کوشش کی ہے, اس بجٹ کے ذریعے بھی ہم انسینٹیو دے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ پھر then you can adjust your spending according to your resources. میری ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم اتنا خرچ کریں, اتنا فیوچر کو پلج کریں for future payments جو ہم سمجھتے ہیں کہ realistically we will be able to do it. So اس کے پیچھے پراپر پروفیشنل ورکنگ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ جی, تھینک یو. 2 گھنٹے ہو گئے جی, بس 2 گھنٹے ہو گئے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ کے بعد تجاویز کو ڈیل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے. پرائیویٹ پبلک سیکٹر چلنے سے ملک کا پہیہ چلے گا. ایف پی آر کی کلیکشن 12,163 ارب روپے ہے. ایس ڈی پی میں ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل سیکٹر اور ٹرانسپورٹ کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ صوبے کا ترقیاتی بجٹ 1,559 ارب روپے ہے. وفاق کا 1,150 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے. پی ایس ڈی پی پر شفاف طریقے سے عمل کیا تو نظام بہتر ہو جائے گا. پچھلی حکومت نے پبلک قرضے بڑھا دیے. قرضوں کی مد میں اس بجٹ میں بھی رقم بڑھائی جائے گی. بجٹ کے اہداف حاصل کریں گے, گروتھ ہوگی تو ملک کا پہیہ صحیح چلے گا. آئندہ مالی سال ترقی کی شرح کو 3.5% رکھا گیا ہے. افراط زر کا ہدف 21% ہے. جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا تناسب 8.7% ہے. وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے یہ بجٹ روایت سے ہٹ کر بنایا ہے. گروتھ ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. زراعت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. زرعی شعبے سب سے زیادہ اور سب سے جلد فائدہ دیتے ہیں. پوری کوشش کریں گے کہ واپس گروتھ کی طرف جانا ہے. ملک کو دوبارہ ترقی پر ڈالنا ہوگا. ترقیاتی بجٹ پر درست طور پر عمل ہو تو شرح نمو کا ہدف حاصل کر لیں گے. آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ شرح نمو 4% ہو سکتی ہے. قرضوں پر سود کی ادائیگی سب سے بڑا بوجھ ہے. 4 سال میں قرض بھی دگنا ہو گیا اور شرح سود بھی 21% ہو گئی. شرح نمو بہتر ہوگی تو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے, اب معاشی قوت بھی بننا ہے. میرے نزدیک معاشی استحکام ہو چکا, اب ہم نے شرح نمو بڑھانے کی طرف جانا ہے. زرعی قرض کے لیے 2,250 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 50,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کریں گے. بیجوں کی درآمد پر ڈیوٹی ختم کر رہے ہیں. ملک میں زرعی انقلاب لائیں گے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ ایس ایم ایز کے ذریعے وزیر اعظم کی ہدایت پر اسکیم تیار کی جا رہی ہے. بزنس اور زراعت کے قرضوں کے لیے رقم مختص کی گئی. آئی ٹی سیکٹر کے لیے خصوصی اکانومک زونز جلد مکمل کر دیے جائیں گے. زراعت کی پیداوار بڑھانے کے اقدامات سے فوڈ سیکیورٹی بڑھے گی. اور انہوں نے کہا کہ ایگرو زرعی ایس ایم ایز کو سستے قرض فراہم کریں گے. وزیر اعظم کے کسان پیکج کے بعد گندم کی پیداوار میں کافی فرق نظر آیا ہے. زرعی ٹیوب ویلز کو سولر پر شفٹ کرنا ضروری ہے. 50,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر کرنے کے لیے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سولر پاور کو سستا کرنے کے اقدامات کیے ہیں.